یکم مئی 2024 بروز بدھ اسلامی نظریاتی کونسل کے اعلیٰ سطحی وفد نے جامعۃ الرشید کراچی کا دورہ کیا۔ جامع آمد پر سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم صاحب نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، شیخ الحدیث و نائب صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد مفتی محمد زاہد صاحب، بلوچستان کے معروف قاضی جناب قاضی محمد انور صاحب، جناب جلال الدین صاحب اور ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب سمیت دیگر احباب شامل تھے۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے جامعہ آمد پر معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کی تشریف آوری پر، خاص طور پہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، بھائی جلال الدین صاحب اور قاضی انور صاحب تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا۔ میں جامعۃ الرشید کی طرف سے آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب نے قیام پاکستان سے اب تک کی قانون سازی، اسلامائزیشن کی مختلف کوششوں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار پر تفصیلی گفتگو سے سامعین کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت اور انفرادیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفرد ادارہ ہے۔ منفرد ادارہ اس حوالے سے ہے کہ اس قسم کے ادارے اور بھی ممالک میں ہیں اور وہ بعض ممالک میں مضبوط ادارے بھی ہیں، لیکن وہ آئینی ادارے نہیں ہیں، وہ حکومتی ادارے ہیں۔ بعد از نماز مغرب یہ اہم مجلس الغزالی کانفرنس روم میں منعقد ہوئی، جس سے بلوچستان کے معروف قاضی جناب قاضی محمد انور صاحب نے بلوچستان کے نظام قضا اور پاکستان کے عدالتی نظام کی بہتری کے امکانات پر مفصل گفتگو کی، جس کے بعد شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ مفتی محمد زاہد صاحب نے پاکستان میں اسلامائزیشن کے امکانات پر بات کرتے ہوئے فرمایا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ راستہ ہمارے سامنے یہی بچتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سسٹم کا حصہ بنائیں۔ یہ محنت طویل ضرور ہے، بعض اوقات کسی مقصد کے حصول میں کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن اپنا کام ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید اور اب الغزالی یونیورسٹی جس راستے پر چل رہی ہے، راستہ اس کے علاوہ کوئی اور بچتا نہیں ہے کہ تربیت یافتہ اور ہمارے اوریجنل مزاج سے آشنا لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس سسٹم کا باقاعدہ حصہ بنے۔ مجلس کے آخر میں سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس اہم مجلس کو مستقل بنیادوں پر منعقد کرنے اور اسلامائزیشن جیسے اہم موضوع پر مفید سیمینارز کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے ہمہ جہتی تعاون کا یقین دلایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بار بار بیٹھنا چاہیے۔ الغزالی یونیورسٹی کا اتنا بڑا فورم ہے، اس کو ہم اسلامائزیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تعلقات کے لیے، لابنگ کے لیے، تھنک ٹینک کے لیے۔ اس میں ہم میڈیا کو بھی لا سکتے ہیں، لا کو بھی لا سکتے ہیں، تمام چیزوں کو لا سکتے ہیں۔ اور یہ ادارہ آپ کے لیے اسلامائزیشن کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ حضرات کو کسی وقت بھی ضرورت ہو، یہاں الحمدللہ جتنے بھی میرے ساتھی تشریف رکھتے ہیں سب آپ کے نوکر خانتی کو بلا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت اور اس کی افادیت کو مزید بڑھانے کے لیے تجاویز دیتے ہوئے فرمایا، ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کو، اسلامائزیشن کو اپنا ایک مشن بنانا چاہیے۔ جب آپ اس کو مشن بنائیں گے اور باقاعدہ اس پہ کام کریں گے، فالو اپ کریں گے، آپ کو راستے ملیں گے سب۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل میں تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو غیر سرکاری ہو۔ نماز عشاء اور عشائیے کے بعد وفد نے حضرت استاد صاحب سے الوداعی ملاقات کی اور تشنہ قلوب مگر نئے عزائم اور اللہ کے حضور نصرت کی التجا کے ساتھ یہ اہم وفد جامعۃ الرشید سے روانہ ہو گیا۔